بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم سب جوان اور ہم عمر تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں 20 دن تک ٹھہرے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شفیق تھے۔ جب آپ نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہے تو آپ نے ہم سے پوچھا، اپنے پیچھے ہم کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ ہم نے آپ کو بتایا اور آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور انہیں اسلام سکھاؤ اور دین بتاؤ۔ اور بہت سی باتیں آپ نے کہیں جن میں بعض مجھے یاد نہیں ہیں اور بعض یاد ہیں، اور فرمایا کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو۔ بس جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان کہے اور جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی آرزو تھی کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل کی، ہم آپ کے منہ کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھتے ہیں، ان قریب ہم آپ کے منہ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے۔ چنانچہ رخ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ ایک صاحب نے عصر کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ پھر وہ مدینہ سے نکل کر انصار کی ایک جماعت تک پہنچے اور کہا کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ چنانچہ سب لوگ کعبہ رخ ہو گئے، حالانکہ وہ عصر کی نماز کے رکوع میں تھے۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ایک صاحب عبداللہ بن حذافہ سہمی کو بنایا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ آگ جلوائی اور لشکریوں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، جس پر بعض لوگوں نے داخل ہونا چاہا لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آگ ہی سے بھاگ کر آئے ہیں۔ پھر اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا، جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا، اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو اس میں قیامت تک رہتے۔ اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت حلال نہیں ہے، اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ دیہاتیوں میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ فرما دیجیے۔ اس کے بعد ان کا مقابل فریق کھڑا ہوا اور کہا، انہوں نے صحیح کہا یا رسول اللہ، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجیے اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا ان کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا، پھر اس نے ان کی عورت سے زنا کر لیا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہوگی، لیکن میں نے اس کی طرف سے 100 بکریاں اور ایک باندی کا فدیہ دیا اور لڑکے کو چھڑوا لیا۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی بیوی پر رجم کی سزا لاگو ہوگی اور میرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ باندی اور بکریاں تو اسے واپس کر دو اور تمہارے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا ہے۔ اور اے انیس، قبیلہ اسلم کے ایک صحابی، اس کی بیوی کے پاس جاؤ کہ اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ انیس رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور اس نے اقرار کر لیا۔ پھر انیس رضی اللہ عنہ نے اس کو سنسار کر ڈالا۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا امام حسن بصری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی حدیث مرسلاً روایت کرتے ہیں۔ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہا، لیکن میں نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کے سوا کوئی اور حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی اصحاب، جن میں سعد رضی اللہ عنہ بھی تھے،
دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے گوشت کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ نے آگاہ کیا کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ سب لوگ کھانے سے رک گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، اس لیے کہ حلال ہے، یا فرمایا کہ اس کھانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ یہ جانور میری خوراک نہیں ہے، مجھ کو اس کے کھانے سے ایک قسم کی نفرت آتی ہے۔ صحیح بخاری۔